عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پر جنات سوار ہو گیا اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ وہ فلاں کی بھابھی نے اس کو یہ کر دیا تھا، فلاں کی تائی نے اس کو یہ کر دیا تھا، فلاں کی چچی نے یہ کر دیا تھا، اور پورا خاندان ایک دوسرے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اس کا تو مقصد ہی پورا ہو گیا۔ آپ کو اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کی تصدیق سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یوں بھی قرآن کا اعلان ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ جنات آپ سے افضل تھوڑی ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور جنات کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ جو دلیل بیان کی گئی ہے قرآن مقدس نے جو بیان کی نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات ان کی بارگاہ میں جنات مسخر تھے، تو بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ جناتوں کے ذریعے سے کرائی، ان سے کام لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصا پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور وہ کام کرتے رہے۔ تو جنات دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اب رات و دن کام ہونے لگا، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، روح نکل گئی، لیکن سلیمان علیہ السلام اب بھی جو ہے وہ اپنی عصا سے ٹیک لگا کر کے ان کا جسد مبارکہ کھڑا رہا۔ تو اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو انہیں پتا ہو جاتا نا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں۔ بھئی سامنے انسان کی روح نکل گئی ہے اور ان کو خبر نہیں ہے، اب سامنے روح نکل گئی ہے ان کو خبر نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو غیب کی خبریں لا کر کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اور سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارکہ موجود ہے، کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ قرآن سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ برسوں مہینوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارکہ وہ عصا سے ٹیک لگا کر کے کھڑا رہا، لیکن آپ کے جسم اقدس میں کوئی تغیر، کوئی بدبو، کوئی تعفن پیدا نہیں ہوا۔ تو جب سلیمان کی شان یہ ہے تو جانے سلیمان، شان سلیمان، ان کی شان کیا ہوگی جو آمنہ کا لال ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اچھا، پھر خاص بات یہ کہ وہ تو ڈر کے مارے جنات تعمیر کرتے رہے بیت المقدس کو، اب اللہ نے چاہا کہ یہ معاملہ اوپن ہو جائے کہ سلیمان دنیا سے تشریف لے گئے تاکہ وہ قبر انور میں تشریف لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو آپ کا عصا تھا کہ اس کو دیمک کھائے، تو دیمک نے اس کو چاٹنا شروع کیا عصا مبارکہ کو، جس میں سلیمان کو نہیں، لکڑی کو جب دیمک نے چاٹنا شروع کیا تو وہ عصا جو ہے اس کو صدمہ پہنچا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ نبی کا عصا ہے نا، اس کو صدمہ پہنچا، اور جب صدمہ پہنچا تو وہ ٹیک ہٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو انہیں علم غیب نہیں ہے۔ جنات کو ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بہت کم وقت میں، بہت کم ٹائم میں بہت دور کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، بہت کم وقت میں بہت دور کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر اللہ کا مقبول ہو جائے تو وہ اس سے جلدی فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ جیسے جنات کہیں بھی اللہ کے مقبول بندوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جو انسانوں میں ابھی دیکھیں آپ کے جب سلیمان علیہ السلامی کی بات لینے کہ جب تخت بلقیس لانے کی بات ہوئی، تخت بلقیس لانے کی بات ہوئی کہ تخت بلقیس کون لائے گا، تو عفریت جو جن تھا کہنے لگا کہ میں لاؤں گا، کب تک، تو کہا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ لیکن انسانوں میں جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے حضرت آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا کہ میں لاؤں گا، تو تم کب لاؤ گے؟ کہا پلک کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم جنات سے بھی ڈرتے ہیں، او ہو جنات، پتہ نہیں جنات کیا لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ ہاں یقیناً ڈر تو لگتی ہے، مگر اگر انسان جو ہے اللہ والا ہو جائے تو پھر وہ نہیں ڈرتا ہے۔ یہاں مجھے ایک دو بات کرتا ہوں۔ دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رضا مسجد میں تشریف لائے فجر کے وقت،
کچھ پہلے آ گئے. تو اس دور میں جب وہ ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی, نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو کنویں سے پانی نکال کے لوٹے میں ڈالتے تھے اور پھر لوٹے سے وضو کرتے تھے. بلکہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی میں یو پی کے اکثر دیہاتوں میں گیا ہوں تو میں نے وہاں بھی ٹوٹیاں نہیں دیکھی, اب لگی ہوئی ہیں. لیکن 10-15 سال 20 سال پہلے بھی جو ہے وہ اکثر مسجدوں میں نے دیکھا تھا کہ دیہاتوں میں لوٹے سے پانی لے کر کے وضو کرنا ہوتا تھا. تو وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک بغیر سر کا جنات مسجد رضا میں, جو آپ کی مسجد ہے ابھی بھی وہ مسجد مبارک مسجد موجود ہے جہاں امام احمد رضا محدث بریلوی نماز ادا فرماتے. تو دیکھا کہ بغیر سر کا جنات. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ, جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا اگر اپنے کو بغیر سر کا انسان ہی نظر آ جائے تو حالت خراب ہو جائے. وہاں بغیر سر کا جنات آپ کو نظر آیا اور بغیر سر کا جنات آپ نے دیکھا, آپ گزر گئے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ انہیں چھیڑنا نہیں ہے, ہمیں یہ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, انہیں چھیڑنا نہیں. تو آپ گزرنے لگے تو جنات نے کہا کہ مولانا مجھے پانی پلاؤ, مولانا مجھے پانی پلاؤ. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈول نکالا, کنویں میں ڈالا, پانی کھینچا. اب پانی دیکھیے جنات بھی بڑا ہوشیار تھا کہ اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پانی مانگا, کیونکہ بھائی پانی تو منہ سے پینا ہے اس نے. تو آپ نے بالٹی لی اور اس کی جو گردن تھی, چونکہ سر تو نہیں تھا, اس پہ پانی بالٹی ڈالی. اس نے کہا اور پلاؤ, کیونکہ اس کا مقصد ابھی پورا نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا, آپ نے اور نکالا اور ڈالا. اس نے کہا اور پلاؤ اور ڈالا. تو وہ کہتا ہے آپ ڈرے نہیں؟ اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے یہاں پر ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولوی صاحب تھے. اعلیٰ حضرت کو وہ تو صرف مولوی تھے, لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ مولوی کے پردے میں وہ اپنے دور کا مولائے روم تھا. مولوی کے پردے میں وہ اپنے دور کا مولائے روم تھا, جسے دنیا احمد رضا محدث بریلوی کہتی ہے. لیکن کیا کہا جائے, ہر آدمی جو ہے اپنے پر لوگوں کو قیاس کرتا ہے. جتنے بھی لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں تو ان سب نے امام احمد رضا محدث بریلوی کو سراہا. اور میں تو اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کو اگر سمجھنا ہے تو ہم ان کے نادان دوستوں سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ان کی کتابوں سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ کبھی کبھی ان کا نام لے کر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ سارا معاملہ لوگ سیدی اعلیٰ حضرت کے سر ڈالتے ہیں. میں اپنے ان بھائیوں کو جو امام احمد رضا سے چڑھتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت والے ایسے اور اعلیٰ حضرت والے ویسے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو ہم لوگوں کو یا ان کے ماننے والوں کو دیکھ کر آپ اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھیں, ہماری اوقات کیا ہے. اور نادان دوستوں سے کسی کی شخصیت کا اندازہ لگایا بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے الامن والعلا میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے کفل الفقیہ الفاہم میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے زبدۃ الزکیہ میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو کشف الشافیہ میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو تدبیر فلاح نجات و اصلاح میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو شمامت العنبر اس میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو مسائل حج و زیارہ انوار البشارہ مسائل حج و زیارہ میں دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو کہ ہدایت بخشش میں دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے, انہوں نے تقریباً کم و بیش 1000 سے 1200 کتابیں چھوڑی ہے اور ان میں سے تقریباً 500 کتابیں تو اب چھپ کر کے منظر عام پر آ گئی ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو
ہم پڑھ سکتے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس شان کی ہستی ہے۔ اگر ہم ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے یا کیسے پیار کرتے تھے یا نہیں پیار کرتے تھے، جیسا کہ آج کل پروپیگنڈا ہے کہ وہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے تو وہ تو مولوی تھے، آپ کو حیرت ہوگی اہل بیت اطہار سے امام احمد رضا محدث بریلوی کو پیار اتنا تھا کہ میں نے کسی کے گھر میں بیٹیوں کے یہ نام اب تک نہیں سنے، میری اپنی معلومات کے مطابق جو ان کے گھر میں تھے۔ ان کے گھر میں بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، حسنی بیگم، حسینی بیگم، یہ نام ہے ان کے گھر میں، بیٹیوں کے نام یہ ہے۔ امام احمد رضا محدث یہ اہل بیت کا وہ عاشق جس نے کبھی عید کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ نبی کے شہزادے سیدوں کو سلام نہ کر لیا۔ پہلے سادات کو سلام کر کے مبارکباد دیتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے امام احمد رضا محدث بریلوی ماں باپ کو مبارکباد دیتے تھے۔ اور اہل بیت کی شان بیان کرنے کا انداز جو ان کی اپنے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنا ہے کہ کس شان سے وہ اہل بیت اطہار کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ تو بات اسی ضمنی طور پہ نکل آئی تو میں نے عرض کر دیا۔ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آج یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے، تو اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ جو ہے وہ فتاوی رضویہ اور ان کی کتب دیکھیں۔ آپ اللہ اکبر، کیسا وہ ناموس رسالت کا محافظ تھا وہ، جسے دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کہتی ہے۔ لوگوں نے چادروں پہ اعتراض کیا، آراس پہ اعتراض کیا، فاتحہ پر اعتراض کیا، جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس گزشتہ صدی میں امام احمد رضا نے دیا۔ ہم اس لیے وہ ہمارے محسن ہے، اور دیکھیں کام کوئی بھی کرے ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، تعصب کی عینک ہٹا کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ امام احمد رضا وہ ہے یار کہ جو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتے ہیں، تو اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام کی شان میں جب لکھا تو کوئی عضو تو ہو جس کو چھوڑا ہو، سرکار کے ہر عضو کی تعریف بیان، شان بیان کی ہے۔ بلکہ مجھے اس پر بھی بے پناہ حیرت ہے کہ انسان جب کسی کی کمر کا ذکر کرتا ہے تو تقدس برقرار نہیں رہ پاتا، لیکن کس شان سے حضور علیہ السلام کی مبارک کمر شریف کا ذکر کیا ہے کہ شان رسالت کا تقدس بھی برقرار ہے، اور اپنی بات بھی کی ہے کہ جو کہ عزم رسالت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت سے کہا کہ اس جن نے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، تو آپ نے ہنس کر کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بات اعلیٰ حضرت کی آئی ہے تو مجھے جنات پر ہی ایک بات اور یاد آ گئی، اتفاق سے ذکر نکل آیا میرے امام کا، تو مجھے یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی۔ حدیث کی سندیں ہوتی، سند حدیث، اہل علم اس پہ کہتے ہیں کہ ثلاثیات ہے، رباعیات ہے، یعنی اللہ کے رسول اور بیان کرنے والے محدث کے درمیان جتنے فاصلے کم ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس سند میں برکتیں مانی جاتی ہیں، اور اس پہ محدثین ناز کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی ثلاثیات پہ بڑا ناز تھا کہ بہت کم راوی تھے حضور اور حضرت امام بخاری کے دن، کچھ روایتوں میں 14 یا 16 بتائی جاتی، واللہ تعالی عالم۔ تو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض روایتیں ایسی ہے کہ اس میں امام احمد رضا اور
اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان صرف 2 واسطے. کتنے؟ صرف 2 واسطے یا 3 واسطے. بلکہ امام احمد رضا کا جو سلسلہ اجازت ہے، اتفاق کی بات ایسی تھی کہ گزشتہ نشست میں سرکار مخدوم اشرف کا سلسلہ اجازت ہم نے بیان کیا تھا، اور آج امام احمد رضا کا سلسلہ اجازت ایک وہ ہے کہ صرف 3 واسطوں سے اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے. ہوا یوں تھا کہ بہت بڑے محدث ہے دلی کے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب نے اپنے گھر میں، شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا، اس کو مار دیا. اور سانپ کو مارا تو مارنے کے بعد ایسا ہوا کہ اتفاق سے وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ تھا جنات، اور جنات کو مار ڈالا.